السلام علیکم دوستو، کراچی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عاصم احمد خان۔ دوستو، ماہ رمضان مبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آج ممکنہ طور پر آخری لیلۃ القدر کی رات ہے اور ہم لوگ موجود ہیں جامع مسجد تقویٰ میں، جہاں ابھی کچھ دیر قبل قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، ان سے جانیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دعا کی محفل بھی ہوگی، رقعت آمیز دعا کی جائے گی۔ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آج لوگ موجود ہیں جو آئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ وہ ہم اپنے بچپن سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور بہترین انتظامات ہوتے ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ معتکفین بھی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج آپ کے سامنے ہزاروں لوگ اس وقت موجود ہیں اور بہترین الحمدللہ انتظام ہے یہاں پر۔ بہترین قاری ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک سے ایک انتظام رہتا ہے، لوگ جو ہے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ الحمدللہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی بڑی تعداد، خواتین کی بڑی تعداد، بزرگوں کی بڑی تعداد اور بہترین جو ہے یہاں پہ پورا حضرات خاص طور پہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بالکل سنت کے مطابق یہاں پہ کام ہوا ہے، خصوصاً جو قاری صاحب ہیں ان کی آواز دیکھیں داؤدہ دھنی لگتی ہے کہ یعنی یہ سعودی عرب کے جو مشہور امام کعبہ ہیں امام موکلی، ان کی کرت میں مطلب پڑھاتے ہیں تو ایک بہت بڑا سکون ملتا ہے۔ تراویح تو ہم پڑھتے رہے ہیں، میرے بچے بھی آتے ہیں، میری بیوی بھی آتی ہے، میری بیگم بھی آتی ہیں، سارے ہم یہاں پہ آ کے سارے وہیں پہ آ کے قیام کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ میں اعتکاف ہی میں بیٹھا ہوں اور 10 دن جس انداز میں یہاں ہم لوگ نے اعتکاف گزارا ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اور یہاں کی انتظامیہ جس طریقے سے صبح سے لے کے شام تک میں جو ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں، صبح کے پیریڈس میں دعائیں وغیرہ یاد کروانا، اس کے علاوہ ذکر کا اہتمام کروانا، تو اوور آل ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ اعتکاف کروانا ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ایک نوجوانوں کے لیے جو آج کل جو ہے اعتکاف کو ایک مذاق کی صورت میں لیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو ہے تقویٰ مسجد کے زیر اہتمام جس طریقے سے اعتکاف میں ایکٹیویٹیز کروائی گئی ہیں وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اور 10 دن جس طریقے سے گزارے ہیں ایک علمی ماحول کے تحت ہم لوگ نے اس سائے کے تلے یہاں پہ 10 دن گزارے اپنے۔ اسکاٹ کالونی سے آیا ہوں، یا دعا مانگنے آیا ہوں اور اپنا ثواب کمانے آیا ہوں۔ 2 دن چیزیں تو مجھے خود آتی تھیں، اور باقی جب میں یہاں پر آیا تو میں نے اعتکاف کے رولز وغیرہ سیکھے کہ کس طرح اعتکاف میں رہتے ہوئے کس چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، کسی کو نہ کیا جاتا ہے، مطلب کیا چیزیں کرنی چاہیے، کس چیزوں سے اعتکاف جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب چیزیں میں نے سیکھی۔ اس سے پہلے نہیں پتہ تھی، تو مطلب جتنی بھی پتہ تھی میں اس چیز کو میں فالو کر رہا ہوں۔ میرا یہاں سے تعلق تقریباً پچھلے 26 سال سے ہے اور یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آج تو ماشاءاللہ تکمیل قرآن تھی اور اس میں ہم نے شامل ہونے کی کوشش کی۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، قاری صاحب کی قرت بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامات جو متقفین ہیں ان کے لیے انتظامات، میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اعتکاف کے لیے، تو اللہ پاک برکت عطا فرمائے، زیادہ مزید ترقی عطا فرمائے، مزید آسانی عطا فرمائے، کیونکہ ہم جب بھی یہاں آتے ہیں اور جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں بہت زیادہ مستفید ہو کے جاتے ہیں یہاں سے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک ہے اور ہم نے یہاں ہر مساجد میں دیا ہے اور یہ ہم لوگوں نے بنوائے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے ہی، تعاون سے ہی ہمارا یہ رمضان میں عبادت، اعتکاف اور اعتکاف والوں کی خدمت ممکن ہو سکی، اور ہم نے جو عبادت کی ہے اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً بات ہے جہاں رمضان کے مکمل ہونے کی خوشی ہے اور رمضان کے رخصت ہونے کی غمی بھی ہے، عید کی خوشی بھی ہے، اور اس کا جو اللہ کا مہمان ہے، ایک نیکیوں کا سیزن تھا جس میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ جوک در جوک اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ یقیناً بات ہے کہ بہاریں تو وہ نہیں رہیں گی، لیکن بہرحال اس موقع پر میری پھر بھی امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سدا بہار تر و تازہ رہتا ہے اور ہر صورت میں اپنے رب کی رضا کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور وہ نہ سیزن دیکھتا ہے نہ کوئی اور کو موقع دیکھتا ہے، بلکہ ہر لمحے، ہر وقت زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، اور یہی جو ہمارا معمول ہے قرآن کریم کی تلاوت، نفلی روزے اور رات کی تہجد، صدقہ خیرات،
माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और मुसलमानों का दिल में दर्द और दुख का एक एहसास, ये हमारा रमज़ान के बाद भी जारी और सारी रहना चाहिए ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखुर हो जाए। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे किस किस्म के मनाज़िर थे। लैलतुल क़द्र की 29वीं शब है, मुमकिन शब क़द्र, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक हमसे रुख़्सत हो रहा है। यहाँ पे ख़त्मुल कुरान की महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है, रिक़्क़त आमेज़ दुआ की जा रही है। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस माह रमज़ान की रहमत बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मुझे, आपको और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी रहमत बरकतें और इस माह मुक़द्दस के सदक़े, इस मुबारक रात के सदक़े कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, हज़ाए, हर मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।